انسان کے مال کی حفاظت کا نظام، اسلام نے لوگوں کے مال کی حفاظت کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ مال کسی کا ہے اور لوٹ کر کوئی لے جائے کیوں لے کے جائے؟ دولت کسی کی ہے اور گن پوائنٹ کے اوپر کوئی لے جائے کیوں لے کے جائے؟ کیوں مال کسی کا قبضہ کرے کوئی؟ کیوں کسی کی دولت کے اوپر نہ قبضہ کرے کوئی؟ اسلام نے اس کی حفاظت کے لیے قانون دیا ہے۔ میں فرمایا جو مرد یا عورت چوری کرے، کسی کے مال کے اوپر قبضہ کرے، کسی کی دولت کے اوپر قبضہ کرے، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کیا کرنا ہے؟ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، بھلے ادھر سے کوئی تقریر سن کے جائے اور کوئی چور پکڑے اور ہاتھ کاٹنا شروع کر دے، ہمارا کام نہیں ہے یہ حکمران کا کام ہے، حاکم وقت کا کام ہے، صرف وہ کر سکتا ہے یہ کام، حکومت کا کام ہے یہ اسلام کا نظام ہے لوگوں کے مال کی حفاظت کے لیے۔ اب دیکھ لیں روزانہ ہی پتہ نہیں کتنے لوگوں کے مالوں کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے گن پوائنٹ کے اوپر لوگوں کے مال جیبوں سے نکال کر لوگوں کے گھروں سے چھین کر لے جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کا مال لوٹا ہے اور وہ واپس ملا ہو؟ بڑے بڑے بندے ایسے جن کی پوری زندگی کی جمع پونجی گن پوائنٹوں کے اوپر چھین کے لے گئے۔ اس کی وجہ کہ نظام کوئی نہیں۔ اگر نظام ہو تو کسی کی جرت کوئی نہیں کہ کوئی کسی کا مال چھینے، کسی کے مال کے اوپر قبضہ کرے، بھلے کوئی کمزور بھی ہو، کسی کی اتنی جرت کوئی نہیں۔ اگر یہ قانون نافذ ہو جو اللہ نے بیان کیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، فرمایا چور اور چورنی اگر چوری کرے تو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ بتائیں جی اگر یہ کام ہو، ایک بندے کو ہی جناب اس کے پکڑ کے ہاتھ کاٹے جائیں تو کیا کوئی چوری کرے گا جی؟ کیا ملک کے اندر کوئی کسی کا مال غصب کرے گا؟ یہ قانون دیا اسلام نے لوگوں کے مال کی حفاظت کا۔